ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت علی علیہ السلام الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی مصائب الحسین علیہ السلام وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قال امام حسین علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی جد امتی صلوات اللہ واجب الاحترام عزاداران امام حسین علیہ السلام، ہمارا عشرے کا جو عنوان گفتگو ہے وہ مقصد امام حسین علیہ السلام کے مطابق ہے، اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے قرآن مجید پڑھنے والوں، اسلام کو ماننے والوں، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے نمونہ عمل زندگی گزارنے کا سلیقہ جس ہستی کو قرار دیا ہے وہ ہمارے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اور دوسرا سید الشہداء علیہ السلام کا مشہور و معروف فرمان، اور اسی طرح کیونکہ پروپیگنڈے کا دور ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کا، اپنے عقائد کا دفاع کریں۔ ہماری مجلس کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں، کسی سرکشی نافرمانی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا وہی مقصد ہے جو ہمارے مولا حسین علیہ السلام کا مقصد ہے۔ اور مولا حسین علیہ السلام کا یہ فرمان روزانہ اسی لیے تلاوت کر رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان دوستوں کو پتہ چلے، اور مولا نے مدینہ روانہ ہونے کے وقت بھی یہی فرمایا تھا کہ میں کسی فتنہ فساد کے لیے نہیں جا رہا، سرکشی، جھگڑے، لڑائی کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ نہ میں ظلم کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اور آج ہماری عزاداری، ماتمداری، ہماری تمام جو عبادت کے مراسم ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ ہمارا ہے، اس کے ذریعے ہم امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح مولا حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ تو ایک چیز ہوگی نا امت کی اصلاح، دوسرا کربلا کی قربانی کا جو مقصد ہے وہ امر بالمعروف کرنا ہے، لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینی ہے۔ اور مولا فرماتے وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو گناہوں سے روکوں۔ اور یاد رکھیے گا، نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو گناہوں سے روکنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ماشاءاللہ، اس کے لیے ایک جگرا چاہیے، اس کے لیے ایک کردار چاہیے۔
نیکی کی دعوت وہی دے گا جو خود نیکی پر عمل کرتا ہوگا، دوسروں کو گناہ سے وہی روکے گا جو خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوگا۔ اور اسی لیے یاد رکھیے گا، یہ اتنا بڑا عظیم فریضہ ہے، کسی کو نیکی کی دعوت دینا، کسی کو گناہوں سے روکنا، کہ اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اسے صدقہ جاریہ کا عنوان دیا جاتا ہے۔ مثلا آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کے تعاون کی وجہ سے ایک بندہ راہ راست سے ہٹا ہوا تھا، وہ در حسینی پر آ گیا، جب تک وہ اور اس کی نسلیں در حسین پر رہیں گی اسے بھی اللہ ثواب عطا کرے گا، آپ کو بھی اللہ اس کے برابر کا ثواب عطا کرے گا۔ مثلا اور میں آپ کے لیے آسان کر دوں کہ مجھے پڑھنے کا ثواب ملے گا، آپ کو سننے کا ثواب ملے گا، لیکن جو عشر محرم کے بانیان ہیں انہیں ہم سب کے برابر ثواب ملے گا۔ غور فرمائیے گا، یعنی آپ اکیلے نہیں آ رہے، آتے ہوئے اپنے دوست سے، رشتہ دار سے، کسی عزیز سے کہتے ہیں کہ یار وقت ہے بستر پر بھی گزر جائے گا، کیا بہترین ہے وہ لمحہ جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں گزر جائے۔ اپنے ساتھ اگر 2 بندوں کو ملا کر لاتے ہیں تو آپ کو ایک بندے کا نہیں بلکہ آپ کو 3 بندوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح عبادت کا یہ سلسلہ کار، مثلا ایک بندے نے ایک بنیاد رکھی، مجلس ہوتی تھی، مجلس کے ساتھ عزاداری کا سلسلہ شروع ہو گیا، ماتم داری کا سلسلہ شروع ہو گیا، جب تک یہ سلسلہ قائم و دائم رہے گا اللہ عبادت میں شرکت کرنے والوں کو بھی ثواب دے گا، جنہوں نے یہ بنیاد رکھی تھی اللہ ان کو بھی اتنا ثواب عطا کرے گا۔ تو لہٰذا یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا اور لوگوں کو گناہوں سے روکنا۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ آخری میرے 2 مقاصد یہ ہیں کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نانا کی سیرت کیا ہے اور میرے بابا علی علیہ السلام کی سیرت کیا ہے۔ تو ہمارے عشرے کا عنوان بھی یہی ہے، ان مجلسوں کے ذریعے ہم اپنی نسلوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس نبی پاک کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ نے انہیں کتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ اور آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ وہ ہستیاں ہیں، لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں اور بعض اوقات نادانی میں کم علمی کی بنیاد پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے آپ کی خدمت میں رات کو عرض کیا تھا کہ اللہ نے جو انہیں بدن دنیا عطا کیا ہے اس کو بھی اتنے معجزے عطا کیے ہیں کہ عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مثلا ہمارے ہاتھ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس سے پانی نکال سکیں، جی ہے کسی کے ہاتھ میں طاقت، نہیں نکال سکتا۔ لیکن پڑھیں پاک پیغمبر کی سیرت کا یہ واقعہ، غزوہ تبوک پر جب میرے اور آپ کے سچے نبی جا رہے تھے، 25,000 کا لشکر، کتنا؟ 25,000، 25 بندے نہیں، 2500 نہیں، 25,000 کا لشکر حضور کے ساتھ تھا۔ اور جب ایک صحرا میں پہنچے، کیونکہ عرب کے علاقے تھے، گرمیاں تھی، پانی نہیں ملا، کچھ صحابی آئے، یا رسول اللہ پیاس کی شدت سے پانی ختم ہو چکا ہے، ایسا لگتا ہے ہم مر جائیں گے۔ نبی اعظم نے مسکرا کر فرمایا پریشان نہ ہو، میں محمد تمہیں مارنے نہیں، میں تمہیں زندگیاں دینے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، کشنودی قائمی علی محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رحمت کل، اللہ کی رحمت کا مرکز تمہارے ساتھ ہو اور تمہیں کسی چیز کی پریشانی ہو۔ یا رسول اللہ پانی تو ہے نہیں، دور دراز تک ہم نے تلاش کر لیا، اب کیسے ملے گا؟ سرکار نے فرمایا سنو، اگر اللہ نبی موسیٰ کے امت کے لیے پتھر سے پانی نکال سکتا ہے تو وہی اللہ محمد کے ہاتھوں سے بھی تمہارے لیے پانی نکال سکتا ہے۔ اور تاریخ نے لکھا، شیعہ سنی سیرت نگاروں نے لکھا کہ نبی پاک نے فرمایا جس کے پاس جو برتن ہے وہ لے کر آئے، پیغمبر نے اپنا ہاتھ بڑھایا، حضور کی انگلیاں چشمے بن گئے۔ 25,000 کے لشکر نے سیراب ہو کر پانی پیا، اور پینے کے بعد ہر بندہ یہ کہتا تھا پیاس تو پہلے بھی لگتی تھی لیکن جب سے حضور کے ہاتھوں کا پانی پیا ہے تو پیاس کی شدت تھی۔ اللہ نے انہیں بے مثال عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے پوری کائنات کو ان کا مطیع بنایا ہے۔ اور بات آ گئی ہے تو ایک چھوٹا سا جملہ اور بھی تبرکاً سنتے جائیں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کی والدہ روایت فرماتی ہیں کہ جب 8 سال کا سن مبارک تھا
نبی پاک اور مولا علی کے دادا کی جو ہے وفات ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ہمارے نبی پاک کی پرورش فرمائی اور کم و بیش 40 سال کے عرصہ تک حضور پاک کی پرورش کرتے رہے۔ اب تربیت کا یہ انداز تھا کہ بی بی فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے گھر میں کھجوروں کے درخت تھے، جب کھجوریں پک جاتی نا تو میں صبح صبح اٹھ کر رحمت کل کے لیے کھجوریں چن کر رکھتی تاکہ حضرت پاک پیغمبر بیدار ہوں تو میں ان کی خدمت میں کھجوریں پیش کر سکوں۔ اگر میں کام میں مصروف ہوتی تو میں اپنی کنیز سے کہتی کہ رحمت کل کے لیے کھجوریں چن کر رکھنا، اور پھر اس کے بعد محلے کے بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ان لفظوں پر غور کیجئے گا کہ یہ سیرت جو ہے نا یہ ہمارے لیے درس ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہ وہ درس یہ ہے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد آقا امیر المومنین کی مادر گرامی روایت فرماتی ہیں کہ جب بچے محلے کے اکٹھے ہوتے نا کھجوروں کے دانوں پر لڑتے، ہر بچے کی خواہش ہوتی کہ یہ دانہ میرے ہاتھ میں آ جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں دیکھتی رحمت کل کو کبھی میں نے جھگڑتے نہیں دیکھا، کبھی کسی سے چھین کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آج ان ہستیوں کے ماننے والوں کو بھی چاہیے۔ پتہ نہیں تواڈے کول کوئی گل مشہور ہے یا نہیں، ساڈے کول تے ہے جی تبرک کھس کے کھانا چاہیے جی، اتنے ہے یہ کوئی نہیں ہے الحمدللہ نہ ہو، اور یہ انتہائی غلط جملہ ہے۔ تبرک چھین کر نہیں کھانا چاہیے بلکہ اپنے حصے کا تبرک بھی کسی دوسرے عزادار کو دینا چاہیے۔ تو یہ سیرت آل محمد ہے، چھین چھپٹ کر کھانا یہ مہذب قوموں اور مہذب لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ ہمارے رحمت کل کسی سے چھینتے نہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ ایک دن میں بھول گئی کھجوریں اکٹھا کرنی، اور پاک پیغمبر باہر گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے میں نے دیکھا سامنے سے آ رہے ہیں تو مجھے شرم محسوس ہوئی، کھجوروں تو رکھی نہیں ہیں، مجھ سے پوچھیں گے کیا جواب دوں گی۔ یہ فرماتی ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، مجھے سوتا دیکھ کر حضور گئے، کھجور کے درخت کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ایھا الشجرہ انا جائعن، اے کھجور کا درخت میں اللہ کی رحمت بھوکا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، حضور کے الفاظ ختم نہیں ہوئے۔ آقا امیر المومنین کی والدہ روایت فرماتی ہیں کہ الفاظ ختم نہیں ہوئے، وہ درخت اتنا جھکا، آپ نے سمجھا نہیں ہے، یہ کھجور کا درخت چھوٹا درخت نہیں ہوتا، یہ بڑا لمبا اور طویل قامت درخت ہوتا ہے۔ اتنا جھکا کہ درخت کے تنے پتے پاک پیغمبر کے قدموں کا طواف کرنے لگے، پھل حضور کے سامنے آ گئے، جتنی دیر حضور کھاتے رہے وہ درخت جھکا رہا، اور جیسے ہی حضور نے کھانا بند کر کے الحمدللہ رب العالمین فرمایا، درخت دوبارہ اپنے مقام پر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ پاک پیغمبر تو کھجوریں کھا کر پانی پی کر چلے گئے، لیکن میں حیران و پریشان ہو گئی کہ اتنی عظمت اور کرامت، اور یہ سننا آسان ہے، دیکھنا بڑا مشکل ہے۔ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، حضرت ابو طالب علیہ السلام جب گھر سے باہر آتے تو مولا کا کوئی نہ کوئی بھائی آگے جا کر دروازہ کھولتا، یہ نوکرانی جا کر دروازہ کھولتی۔ بی بی فرماتی کہ آج میں اتنی بے چین تھی کہ میں نے کسی کا انتظار نہیں کیا، میں خود دروازے پر کھڑی ہو گئی، کب طالب کے ابا آئیں گے، میں انہیں بتاؤں گی کہ آج آپ کے بھتیجے نے کیا معجزہ سر انجام دیا۔ جیسے ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام گھر آئے، توجہ ہے نا مومنین کرام، یہ خوبصورت جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جو سرکار ابو طالب نے دیا۔ بی بی نے کہا طالب کے ابا آج تو آپ کے بھتیجے نے عجیب کارنامہ سر انجام دیا، کھجوریں چننا بھول گئی، بچے آئے کھا کر چلے گئے، آپ کے بھتیجے آئے، درخت کو اشارہ کیا، وہ کھجوریں تو ظاہراً ختم ہو چکی تھیں، کھجوریں بھی لگ گئیں، پک بھی گئیں، درخت جھک بھی گیا، اور حضرت پیغمبر اسلام نے جی بھر کر کھجوریں کھا لی، درخت سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب جملے پر توجہ کیجئے گا، حضرت ابو طالب علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں طالب کی اماں پریشان نہ ہو، انہو نبی، یہ جو کام کر رہا تھا نا یہ اللہ کی رحمت کل آخری نبی ہے۔ ستالدینہ سلاسینہ سنتن انہو لہو وزیرن، 30 سال کے بعد اللہ اسی نور کا دوسرا حصہ تجھے عطا کرے گا، یہ محمد نبی بن کر آیا ہے، تیرا بیٹا علی وزیر بن کر آئے گا۔ جو ہے مومنین کرام، یہ تاریخ بڑی ہوئی ہے، ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں ایسے عظیم گھرانے کی محبت عطا فرمائی، جن کی سیرت معجزہ، جن کا کردار معجزہ، جن کا زندگی کا ایک ایک لمحہ انسانیت کی خدمت میں گزرا۔ اور یقین جانیے مومنین کرام،
کوئی بندہ اپنی ایک نسل کی گارنٹی نہیں دے سکتا، نسل تو دور کی بات ہے، اپنے ایک بیٹے کی، ایک گھر کے فرد کی اپنے علاوہ ذمہ داری اور گارنٹی نہیں دے سکتا۔ یہ پاک پیغمبر کی سیرت اور کردار ہے کہ آپ نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد۔ پیغمبر فرماتے ہیں میری نسل میں جو پہلا ہے وہ بھی محمد ہے، جو درمیان والا ہے وہ بھی محمد ہے، جو آخری ہے وہ بھی محمد ہے۔ پیغمبر نے بات ہی ختم کر دی ہے، دنیا والوں پہلے درمیانی آخری کے چکر میں کیا رہتے ہو، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ گفتار میں دیکھو محمد، کردار میں دیکھو محمد، علم میں دیکھو محمد۔ اور یہ وجہ ہے مومنین کرام، مذہب شیعہ خیر البریہ کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ رہبر عطا فرمائے، دنیا کے کسی مکتب میں ایسے بے عیب رہبر نہیں تلاش کرنے سے ملتے، جن کا کردار بے مثالی ہو، جن کی سیرت ہر لحاظ سے دنیا سے افضل ترین ہستیوں کی اللہ نے ہمیں محبت عطا فرمائی۔ اور یہ مذہب شیعہ کی ایک بنیاد ہے، اور ہمارا دوسروں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے یہ مجلس پڑھ رہا ہوں نا، یہاں مجلس، یہاں میں آؤں یا ہر سال محرم ہوتا ہے، یہاں آپ اسی کو بلاتے ہیں جو اہل علم ہوتا ہے۔ جی ایسا تو نہیں ہوتا نا کسی کو پکڑ کر ممبر پر بٹھا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہمارا بھی یہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر کے بعد ان کے منصب پر وہی بیٹھ سکتا ہے۔ جی اگر منبر پر بیٹھنے والا یہ فرمائے کہ میں رحمت للعالمین ہوں، عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، تو اس کے جانشین کو بھی چاہیے کہ وہ منبر پر بیٹھ کر کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آؤ لوگوں مجھ سے سوال کرو، میں زمینوں کی نسبت آسمانوں کے رستے بہتر جانتا ہوں۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو علم میں بے مثال ہے، سیرت میں بے مثال ہے، کردار میں بے مثال ہے۔ اور یاد رکھیے گا پاک پیغمبر نے ایسے شاندار بے مثال کردار کے نمونے ہمارے لیے چھوڑے، اور ان میں سے عظیم ترین کامل نمونہ جس امام کی امریت ہے۔ آج جمعہ کے دن گزرا، اگر اجازت دیتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک مجلس اپنے امام وقت پر تھوڑا سا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے۔ اگر اللہم صلی علی 12ویں امام کا تعارف آپ کے سامنے ایک جملے کے ذریعے کرانا چاہتا ہوں۔ وہ جملہ ہمارے علماء عارف ہیں، یقین کریں، اور یقین کریں ایک غلط فہمی کے تحت، کم علمی کے تحت ملک و ملت کو آج علماء سے یہ کہہ کر دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ دین کے دشمن ہے۔ یاد رکھیے گا جو جتنا علم رکھتا ہے محبت اور عقیدت بھی اس کی اتنی ہوتی ہے۔ اور یقین کریں میں خوشامد نہیں کر رہا، میں خود عینی چشمدید ہوں، گواہ ہوں کہ پاک بی بی کی آپ نے جو بھی تھوڑی دیر پہلے نوحہ پڑھا، اور جتنی دیر پڑھتے رہے یقین کریں آنکھ سے آنسو تھے، کھڑے ہو کر میں روتا رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ عزاداری رسم نہیں ہے۔ ماتمی ماتم کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ لفظوں پر بھی غور کریں کہ کس ہستی کا دکھ ہم سن رہے ہیں۔ اور دوسرا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہاں تو کیونکہ ہم نے رواج ہی بدل دی ہیں، اللہ آپ کو لے جائے نا عراق اور ایران میں، وہاں مجلس ہوتی ہے، وہاں ہماری طرح ماحول نہیں ہوتا۔ ماحول اس طرح ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مراجع بزرگ علماء کرام پتہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ دروازے پر۔ جب مجلس کا اعلان ہوگا نا، بزرگ مراجع عظام اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ہم جب پہلی مرتبہ مجلس میں گئے تھے، ہمارے دوست ایران میں جو پڑھتے تھے طلباء لے کر گئے، بزرگ علماء ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بچوں کے سہارے سے کھڑے ہوئے ہیں، بھائی بیٹھ جائیں۔ کہا کیسے بیٹھیں؟ مولا حسین کے عزادار آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ اور یقین کریں عام حالات میں جب ہم جاتے ہیں نا تو ہم بزرگوں کا ہاتھ چومتے ہیں۔ جتنے مجلس میں آنے والے مومن ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں یا بچے، وہ بزرگ ہستیاں سب کا ہاتھ چومتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی مہربانی، آپ اتنی بڑی عبادت کے لیے ہمارے غریب خانے پر تشریف لے کر آئے۔ اور پھر جب مجلس شروع ہوتی ہے، ہماری تو کوشش ہوتی ہے نا ہم آگے آ کر بیٹھیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ بزرگ علماء مومنین کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عزاداری رسم اور رواج نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جتنا ہمارا خلوص بڑھتا جائے گا، اللہ کی طرف سے اس کا اجر اور ثواب بھی اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ بات سلام کی عزاداران حسین بلند
सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बात यहाँ से चली कि वज़ाइफ़ुल इब्रार तो आपके घरों में होगी, ये रोज़मर्रा की दुआओं की किताबें हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं हमारे अमाल की। तो इसमें शेख तूसी अलैहिर्रहमा हमारे मज़हब के बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने 14 मासूमीन पर दरूद भेजा है। कभी वक्त मिले ना, अरबी के साथ नीचे तर्जमा भी लिखा हुआ है, पढ़िएगा अल्लाह ने 14 मासूमीन को कितनी अजीम सिफ़तें अता की हैं। सादा अल्फाज में ये दरूद नहीं, ये 14 मासूमीन की शान में कसीदा है, फ़ज़ाइल का ख़जाना है। बाकी 13 मासूमीन का फिर कभी मौका मिला, जिस इमाम की हम रैयत हैं उन पर जो सलाम उन्होंने भेजा है ना, जो लफ्ज़ उन्होंने कहे हैं, अगर इजाज़त दें तो मैं आपको सुना देता हूँ। वो 12वें इमाम पर सलाम करते हुए इस तरह लिखते हैं, अल्लज़ी साहिब दावत नबविया व सौलत हैदरिया वल इफ़्फ़त फ़ातिमिया वल हिल्म हसनिया व शुजाअत हुसैनिया। तवज्जो है साहिबान मोहतरम। अल्लज़ी वक्त के इमाम कौन हैं? अल्लज़ी साहिब दावत नबविया व सौलत हैदरिया वल इफ़्फ़त फ़ातिमिया वल हिल्म हसनिया व शुजाअत हुसैनिया वल इबादत सज्जादिया व उलूम बाक़रिया व सिद्क़ जाफ़रिया वल हिल्म काज़मिया व जूद तक़विया व हुजज रज़विया व जूद तक़विया व नक़ावत नक़विया वल हैबत अस्करिया वल गैबत इलाहिया। अब सुनिएगा किस इमाम की हम रैयत हैं। शेख तूसी फरमाते हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम वो कि जिनकी दावत रसूलुल्लाह जैसी दावत है, सौलत हैदरिया जिनका लेजा अपने दादे अली जैसा लेजा है, वल इफ़्फ़त फ़ातिमिया जो अपनी दादी ज़हरा की तरह मासूम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़हरा बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। यानी हमारे वक्त के इमाम जिसकी हम रैयत हैं वो कौन हैं? कि जो नबी पाक की दावत के मालिक हैं, जो लहजे अमीरुल मोमिनीन के मालिक हैं, जो अपनी दादी ज़हरा की तरह मासूम हैं, जो हिल्म में मौला हसन मुज्तबा की तरह हैं, जो शुजाअत में मौला हुसैन की तरह हैं, जिनकी इबादत इमाम सजाद जैसी है, जिनका इल्म इमाम बाक़िर जैसा है, जो अपने दादा जाफ़िर सादिक की तरह सच्चे हैं, जो अपने दादा मूसा काज़िम की तरह काज़िमुल गैज़ हैं, जो हुज्जत में इमाम रिज़ा जैसे हैं, जो नकावत में मौला नकी जैसे हैं, जो सखावत में मौला तकी जैसे हैं, जो हैबत में मौला अस्करी जैसे हैं, गैबत में खुदा की तरह है। इलाही नुमाइंदा है ना, जिस तरह खुदा नज़र नहीं आता लेकिन कायनात का निज़ाम का चलना बताता है कि इसका कोई कादर मुतलक चलाने वाला है, इसी तरह निज़ाम कायनात का चलना बताता है कोई मोहम्मद है जिसके सदक़े में अल्लाह कायनात की हिफाजत कर रहा है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। तो जैसे साहिबान मोहतरम, और आपकी खिदमत में दलील के साथ बात अर्ज़ करूँ, पाक पैगम्बर ने जो मेहनत की है ना मोमिनीन, ज़रा इस पर गौर फरमाइएगा। कुल हमारे नबी पाक की ज़िंदगी है ज़ाहिरी 63 साल। कितनी ज़िंदगी गुजारी? 63 साल। इनमें से 40 साल तो सरकार बिल्कुल खामोश रहे हैं जी, खामोशी से वक्त गुजारा, इबादत की। 40 साल पैगंबर ने खामोश तबलीग के ज़रिए काफरों से मनवाया। सादिक भी हूँ, अमीन भी हूँ। यानी पाक पैगंबर ने अपना कलमा पढ़ाने से पहले काफरों से सदाकत और अमानत का कलमा पढ़वाया। और हद हो गई है मोमिनीन, तारीख में है कि पाक पैगंबर ने ऐलान करने के बाद जब दावत ज़ुल अशीरा का प्रोग्राम बना ना, सरकार एक पहाड़ पर चढ़ गए और फरमाया सबाह या, इसका मतलब ये है कि सुबह सुबह जब दुश्मन हमला करे ना तो कोई बंदा आवाज़ दे, समझ जाते हैं कि दुश्मन हमला करना चाहता है। पैगंबर के ये अल्फाज सुनकर मक्के के लोग इकट्ठे हुए कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने हमला कर दिया मक्के के ऊपर। सरकार ने फरमाया मैं यतीम अब्दुल्ला, तुम्हें कहूँ पहाड़ के पीछे लश्कर है, तुम जाकर देखो लश्कर नजर ना आए, क्या कहोगे? सब काफिर कहते हैं हम जाएं देखें, बंदे नजर ना आए, हम आपको झूठा नहीं कहेंगे, हम ये समझेंगे हम अंधे हो गए, आप सच बोल रहे हैं।
بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین غور تو فرمائیں الفاظ پر، یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ ایک لشکر نظر نہ آئے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اندھے ہو گئے ہیں، آپ سچ فرما رہے ہیں۔ اب پیغمبر نے فرمایا جب مجھے اتنا سچا مانتے ہو، وہی محمد میں کہہ رہا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، 360 خداؤں کو چھوڑ دو، محمد کے خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ، تمہیں 360 دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میرا وحدہ لا شریک اللہ تمہیں سب کچھ عطا کرے گا۔ 23 سال کا عرصہ، اور اس میں بھی 2 حصے ہیں، ایک مکی زندگی، ایک مدنی زندگی۔ مکی زندگی مشکلات کا مجموعہ 13 سال، اور 10 سال مدنی زندگی وہ بھی مشکلات کا مجموعہ۔ اس میں کافی جنگیں ہیں، غزوے ہیں، انتظام ہیں، انصرام ہیں، یعنی 23 سال کے عرصہ میں ایک جملہ اور عرض کر دوں آسان بات ہو جائے، وہ جملہ یہ ہے، مومنین غور فرمائیے گا، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، 100 سے کم بندہ مسلمان ہوا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم کسی نبی کی توہین نہیں کر رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے حق تبلیغ ادا نہیں کیا، حق تبلیغ ادا کیا، لیکن یہی تو فرق ہوتا ہے سردار میں، یہی تو فرق ہے رحمت للعالمین میں۔ اور وقت آیا، تاریخ نے لکھا، قرآن نے بھی لکھا کہ رب لا تذر، حضرت نوح کے الفاظ ہیں، میرے اللہ کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ، لیکن تاریخ نے لکھا اللہ نے جسے رحمت گل بنا کر بھیجا تھا، جب طائف کے علاقہ میں گئے لوگوں نے اتنے پتھر مارے، میرے اور آپ کے نبی لہولہان ہو گئے، خود اللہ کا فرشتہ آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کہہ رہا ہے آپ اجازت دیں میں ان پر عذاب نازل کروں، یہ نہیں فرمایا عذاب بھیج، بلکہ فرمایا اللہم اہدنی، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، میرے اللہ اگر عذاب ہی بھیجنا تھا تو مجھے رحمت بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ رسول امی خاتم المرسلین بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، کل ایمان یک زبان، نعرہ حیدری، حیدری، برائے صحت و سلامتی علماء حقہ بآواز بلند صلوات۔ اندازہ فرما رہے ہیں پاک پیغمبر کی مشکلات کا کہ 23 سال کے عرصہ میں میرے اور آپ کے نبی کا کارنامہ یہ ہے کہ 1-2 کو نہیں، اتنا تو جانتے ہیں نا، خم غدیر پر 1.25 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا جی، جس کے چند سالہ تبلیغ کا یہ اثر تھا۔ اور پھر اس کے بعد پیغمبر نے یہ سسٹم ایسے چھوڑ کر نہیں چلے گئے، اب جناب کوئی چیز بن گئی اس کو چھوڑ کر چلے جائیں تو بنتے دیر لگتی ہے، ضائع ہوتے دیر نہیں لگتی۔ پیغمبر جانے سے پہلے اسلام کی حفاظت کا انتظام کر کے گئے اور فرما کر گئے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت۔ پیغمبر فرما رہے میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، دین کو بے وارث چھوڑ کر نہیں جا رہا، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور 2 چیزوں کی گارنٹی دے کر جا رہا ہوں۔ بھائی غور کیجئے گا مومنین کرام، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور 2 چیزوں کی گارنٹی دے کر چاہ رہا ہوں۔ چیزیں کون سی چھوڑ رہا ہوں؟ ثقلین، برابر کی وزنی، اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت۔ اور قبلہ یار صاحب کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اگر انسانی شکل میں آتا تو مولا علی ہوتے، اگر مولا علی کتابی شکل میں آتے تو اللہ کی کتاب بن کر آتے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کہتا گیا نبی کی آل کرتی گئی، جو نبی کی آل کرتی گئی اللہ آیتیں بنا کر قرآن نازل کرتا گیا۔ توجہ ہے صاحبان محترم، 2 چیزیں چھوڑی پیغمبر نے، 2 چیزوں کی گارنٹی دی، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ سرکار فرماتے ہیں اگر میرے بعد میری آل اور قرآن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے نا، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ غور فرمائے نا، یہ دنیا کی گارنٹی ہے، گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یا رسول اللہ دوسری گارنٹی فرمایا، دوسری آخرت کی گارنٹی ہے۔ وہ کون سی گارنٹی؟ حتی یارد الی الحوض، پیغمبر فرماتے ہیں جس کے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہوگا، دوسری میں میری آل کا دامن ہوگا، یہ قرآن اور اہل بیت سیدھا قیامت کے دن حوض کوثر پر میری بارگاہ میں تمہیں لے کر آئیں گے۔ یعنی دنیا کی گارنٹی بھی دی۔ اچھا اور آسان کروں، تورات میں تبدیلی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ انجیل میں تحریف ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟
زبور میں ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ قرآن میں ہوئی ہے؟ ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے کہ تورات کا وارث نہیں ہے، زبور کا وارث نہیں ہے، انجیل کا وارث نہیں ہے، قرآن کے ایسے بے عیب وارث ہیں۔ اور مولا حسین علیہ السلام نے سر کٹا کر نوکے نیزہ پر قرآن پڑھ کے دنیا کو بتا دیا کہ ہمارا سر تو کٹ سکتا ہے، قرآن سے رابطہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ایسے امام کی امریت ہیں جو پردہ غیبت میں بیٹھ کر اللہ کے نظام کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ بات یہاں سے چلی، اچھا جو معجزات اللہ نے پہلے محمد کو عطا فرمائے وہی آپ نے آخری نمائندے کو عطا فرمائے۔ کس شان کا مالک ہمارا امام؟ اگر آپ اجازت دیں تو مولا جب ظہور فرمائیں گے دو جملے کس حلیے میں کیسی حالت میں تشریف لائیں گے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آقا امیر المومنین کے یہ لفظ ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں 12ویں امام علیہ السلام کا ظہور فرمانا بتاؤں نہیں، آپ کو دکھاؤں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا ہو؟ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ میرے اور آپ کے آقا امیر المومنین فرماتے ہیں فَقَأَنِّي أَرَى، میں علی دیکھ رہا ہوں۔ کیا ہو؟ کیا یظہر فی القعبہ و یسکن فی الکوفہ، کہ میرا آخری بیٹا میرے حسین کی نامی نسل سے مادی دوراں کعبہ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ بھئی غور تو کریں مومنین، پہلے بھی کعبہ میں آئے تھے، آخری بھی کعبہ میں ظاہر ہوگا، دنیا کو بتانے کے لیے کچھ عرصے تک کعبہ کا انتظام سنبھالنا اور بات ہے، کعبہ کا مالک ہونا۔ مولا کعبہ میں ظاہر ہوں گے، اور حجر اسود، اور اس کے بعد اس کی پشت سے ٹیک لگا کر ملتزم ایک جگہ کہتے ہیں دروازے اور حجر اسود کے درمیان، وہاں امام کھڑے ہوں گے، اور امام کی صورتحال کیا ہوگی؟ علی راس امامت و رسول اللہ، 12ویں امام کے سر پر نبی پاک کا امامہ ہوگا، علی کتفیہ ابا و نبی اللہ، توجہ سے بان محترم، مولا کے کندھوں پر رسول اللہ کی ابا ہوگی، فی یدہ عصا رسول اللہ، 12ویں امام کے ہاتھ میں، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم 12ویں امام کے ہاتھ میں نبی پاک کا عصا ہوگا، عندہ ذوالفقار و امیر المومنین، 12ویں امام کے ہاتھ میں مولا علی کی تلوار ہوگی، علی راسہ غمامۃ، امام زمانہ علیہ السلام کے سر پر بادل کا سایہ ہوگا، لیس لہ ظل، جس طرح پہلے محمد کا سایہ نہیں تھا اسی طرح آخری محمد کا سایہ بھی نہیں ہوگا، وقت نماز ہوگا، حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان سے اتریں گے، اور نماز کے وقت آپ کے اور میرے مولا فرمائیں گے تقدم یا نبی اللہ، اور نبی خدا آئیں، آ کر نماز پڑھائیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میری کیا مجال، میں سیدہ کے بیٹے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکوں۔ خود انصاف کرنا مومنین کرام، جس کے بیٹے کے آگے نبی کھڑے ہونے کی جرات نہیں کرتا، اس کے دادا علی کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، قائم علی محمد بلند صلوات۔ ایسے امام کی امریت ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا بے مثال امام عطا فرمایا جو تمام نبیوں اور آل محمد کے علوم کا وارث ہے، کمالات کا وارث ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا کہ تمام آسمانی کتابیں، ترکی کا شہر ہے انطاکیہ، وہاں کے غار میں ساری کتابیں محفوظ ہیں۔ جب مولا ظہور فرمائیں گے نا تو لوگ سوال کریں گے آپ امام حق ہیں یا نہیں ہیں، تو امام اس وقت ان کے سامنے معجزے پیش کریں گے، اصلی تورات لے کر آئیں گے، اصلی زبور لے کر آئیں گے، اصلی انجیل لے کر آئیں گے، اور وہی پہلا جو قرآن لکھا ہوا تھا وہ لے کر آئیں گے۔ جس کتاب والا جس حساب سے سوال کرے گا، اور اسی لیے تو آقا امیر المومنین نے فرمایا تھا اگر میرے لیے مسند علم لگا دی جائے، تورات والے آئیں علی تورات سے جواب دے گا، زبور والے آئیں علی زبور سے جواب دے گا، انجیل والے آئیں علی انجیل سے جواب دے گا، قرآن والے آئیں علی قرآن سے جواب دے گا۔ خالی جواب نہ دے گا، ایسا پیارا جواب دے گا، اللہ کتاب کو بولنے کی اجازت دے تو ہر کتاب پکار کر کہے گی حق بھی وہی ہے جو علی نے کہا ہے، سچ بھی وہی ہے جو علی نے کہا ہے۔
اچھا مولا علی علیہ السلام نے تو کہا تھا نا آپ کے وقت کے امام یہ کر دکھائیں گے. ماشاءاللہ. ہر بندے کو اس کی کتاب کے مطابق امام جواب دیں گے. معجزات کا ایک طویل سلسلہ ہے. ایسے امام کی اللہ نے ہمیں ریت بنایا. اس وقت صورتحال کیا ہوگی؟ برکتیں اتنی ہوں گی، رحمتیں اتنی ہوں گی. خود غور فرمائیں، جن کے نام کی اتنی برکت ہے ان کے وجود کی برکت کتنی ہوگی. جی ہر مومن جو ہے، اور کیا خوبصورت جملے ہیں ہمارے مولا سے کسی نے پوچھا، ہر امام نے تذکرہ فرمایا ہمارے مولا کا اور دعا کی کہ کاش آپ یہ جو مولا کا نام آتا ہے نا، کھڑے ہو کر ماتھے پر ہاتھ لگا کر سر کو جھکاتے ہیں، یہ کسی مولوی ذاکر کی سنت نہیں ہے، یہ 8ویں امام کی سنت ہے. ہمارے آئمہ نے ہمیں بتایا کہ اس آخری امام کا احترام کیسے کرنا ہے. ان کا نام لیں تو ماتھے پر ہاتھ رکھیں، ایک قدم آگے بڑھ کر گویا آپ اعتراف کر رہے ہیں مولا جس طرح یہ قدم آپ کے نام پر بڑھا ہے نا، جب آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے بھی بڑھے گا. اور مولا فرماتے ہیں کہ من سر ان یکون من اصحاب القائم، جو چاہتا ہے کہ میں 12ویں امام کے لشکر میں شامل ہو جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کرے. تھوڑی خواہش ہے یا نہیں مولا دے نال شامل ہوگی؟ خواہش ہے نا، اور ہونی چاہیے. تو اس کے لیے کچھ ہاتھی ٹیسٹ نہیں، کوئی قد فٹنس نہیں، باڈی بلڈنگ کا کورس نہیں چاہیے. مولا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے آخری نمائندے کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہے نا، پہلا کام یہ کرے فل ینظر، اسے چاہیے کہ سچا منتظر امام زمانہ بن جائے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. کیا ہو. اچھا یہ منتظر یعنی انتظار کرنے والا. اچھا انتظار، مثلا آج مجلس شروع ہونی تھی، بانی مجلس نہ سپیکر لگائیں، نہ پھوڑی بچھائیں، نہ لائٹ لگائیں، نہ انتظام کریں. ان کو انتظار کرنے والا کہا جائے گا؟ جی جڑے چپ کر گئے ہو اکھیسوں نہیں. یہی انتظار تو یہی ہے نا کہ اپنے حصے کا کام کر کے پھر کسی کے آنے کا انتظار کرنا. مولا صادق فرماتے ہیں کہ تم روزانہ جتنی تمہاری ذمہ داریاں ہیں نا پوری کر کے اپنی زبان حال سے کہو، اے میرے مولا، میرے کریم آقا، جو اللہ نے، آپ کے نانا نے، آپ کے دادا نے میرے ذمہ جو فرائض لگائے تھے، ڈیوٹیاں لگائی تھیں، الحمدللہ کر اب انتظار کر رہا ہوں یوسف ازارہ کل کے آتے، ابھی آ جائیں، نوکر تیار ہیں. توجہ صاحبان مطلب. دوسرا مولا فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے نا امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائے، پہلا وہ سچا منتظر بنے، اور دوسرا یہ فل ورعا، اسے چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے. اسی پر تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. یعنی تقوی آپ دیکھیں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ قرآن اسے ہدایت کرتا ہے جو متقی ہے، اور مولا علی ہر کسی کے امام نہیں، متقیوں کے امام ہیں. اور 12ویں امام کے لشکر میں بھی وہی شامل ہوگا جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوگا. کیوں؟ میں دلیل دوں آپ کے سامنے. آپ کا بیٹا، آپ کا بھانجا، بھتیجا، نواسا، پوتا غلاظت میں لتھڑا ہوا ہو نا، آپ نمازی عزادار بچہ بابا بابا کہہ کر بھاگتا آئے، آپ گھر والوں سے کہیں گے پہلے اسے پاک کرو. جی ایویں یا نہیں ہے؟ نجاست لتھڑے ہوئے بچے نو کسی نے سینے نال تو نہیں لانا نا، پہلے یہی کہیں گے گھر والوں سے اسے پاک کرو، پھر اس کے بعد بچے کو اپنے سینے سے لگائیں گے. اسی طرح گناہ بھی نجاست ہیں. جب تک ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کریں گے، پاک امام اپنے سینے سے نہیں لگائے گا. اور ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ بات اور آسان ہو جائے. یہ علماء نے ہمارے تک باتیں پہنچائی ہیں. علامہ سید محمد تقی بہت بڑے نجف کے عالم گزرے ہیں. ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ جب چاہتے تھے 12ویں امام علیہ السلام کی زیارت کر سکتے تھے. اور میں چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہمارے امام کو غیب ہوئے 1200 سال کا عرصہ ہونے والا ہے. کتنا عرصہ؟ ان 1200 سالوں میں دین کس نے پہنچایا آپ تک؟ علماء کرام ہیں. اور ہمارے مذہب کے علماء سینہ تان کر خدا کا شکر ادا کیا کریں. اللہ نے جس طرح ہمیں رہبر عظیم عطا فرمائے ہیں، ان کے نوکر بھی اللہ نے ہمیں عظیم عطا فرمائے ہیں. اگر کسی کو شک ہے نا، دلیل ہے آپ کے سامنے، دلیل عرض کر دوں. آیت اللہ علی حسین سستانی جو اس وقت نجف اشرف میں مقیم ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ہے خوف خدا، یہ ہے آل محمد کی سیرت پر عمل. ایک بندہ کہتا ہے انشاءاللہ میں سیرت امیر المومنین میں باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے چلا مدینے سے کوفہ، دیکھوں اللہ نے مولا علی کو شاہی عطا کی ہے. اب مولا کا پروٹوکول ٹھاٹ باٹ کیسا ہے؟ یہ کہتا ہے جب میں کوفہ میں آیا میں نے دیکھا مولا علی علیہ السلام اپنی جوتی کو خود سی رہے ہیں.
اور فرما رہے ہیں عبداللہ ابن عباس علی کی نگاہ میں تمہاری حکومت کی ویلیو میری جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ آج جو ان کے نمائندے ہیں نا، ذاتی مکان نہیں ہے، آپ کو علم ہونا چاہیے پیچھے عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم بالکل وہ قبلہ صاحب کی خدمت اور زیارت کے لیے آیا تھا۔ قبلہ صاحب اسے کسی 5 سٹار ہوٹل میں نہیں ملے، بلکہ انہیں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں اپنے کرائے کے گھر میں چٹائی پر بٹھا کر دنیا کو بتایا ایسے ہوتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے نوکر، جو دنیا کے ٹھاٹ سے نہیں ڈرتے بلکہ اپنے رب اور آل محمد کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرتے ہیں کہ گناہ کی حالت میں ملاقات نہ کریں بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کی حالت میں ملاقات کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے، ناراض تو نہیں ہو رہے مومنین کرام، مدعا کو بھی مولوی صاحب نو کہ ہوندے پٹڑی تو لے ویندے ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں اللہ۔ یہ محبت آل محمد کچھ تقاضے مانگتی ہے، اس کا تقاضا یہ تھا نا، محبت تھی تو آئے ہیں نا عزاداری میں، محبت نہ ہوتی تو اس وقت آپ آرام سے سو رہے ہوتے بستر پر، دنیا سو رہی ہے، ان کا کوئی کچھ نہیں کرتا، آپ کو بھی کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا، لیکن جب محبت ہوتی ہے نا تو بندے کو کام بھی کرواتی ہے اور اس سے جذبہ بھی پیدا کرتی ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ قبلہ سید محمد تقی طالب علمی کے زمانہ بات یہاں سے چلی تھی، امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا ہے نا، پھر آج سے وعدہ کریں جتنا ممکن ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اگر گناہ ہو جائیں توبہ کریں، اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، اور ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ سہولت نہیں دی، پرانے نبیوں کی امتیں گناہ کرتی تھیں اللہ دروازے پر لکھ دیتا تھا، لیکن اللہ نے احسان کیا 14 کے صدقے میں، وہ رحمان اللہ ہمارے گناہ فرشتوں سے بھی چھپاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے روزانہ نئے فرشتے آتے ہیں جی، کہ پرانے فرشتے تھک جاتے ہیں ڈیوٹی کر کر کے، نہیں، اللہ یہ چاہتا ہے ہر آنے والے فرشتے کو یہی پتہ چلے اس بندے نے آج گناہ کیا ہے۔ اللہ اس کی رحمت اپنے فرشتوں سے بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے، لیکن وہ بندہ کہتا ہے گناہ ہو گئے نا، وہ رحمان کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، غلطی کرنا تیرا کام ہے، معاف کرنا مجھے رحمان کا کام ہے، اکیلے آتے ہوئے شرم آتی ہے، 14 میں سے کسی کا واسطہ لے کر آ جا، تو توبہ کر کے مانگتا جا، میں 14 میں سے کسی ہستی کے صدقے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام گناہوں کو معاف کرانے کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ عالم دین کے جملے ہیں۔ قبلہ فرماتے ہیں کسی بندے کو گناہ کرتا دیکھو اسے گناہ گار سمجھو، لیکن جب وہ مجلس حسین سے اٹھ کر آئے نا، بھائی غور کرنا مومنین لفظوں پر، کسی کو دیکھا ہے نا تم نے جھوٹ بولا ہے، تمہاری نگاہ میں وہ گناہ گار ہو گیا، وہ فرماتے ہیں کہ مجلس سے اٹھ کر آئے، اب اسے گناہ گار نہ سمجھنا، مجلس میں جانے سے پہلے تک تو وہ گناہ گار تھا، جب غم حسین میں رویا تھا نا، اللہ نے حسین کے صدقے میں اسے معاف کر دیا تھا۔ جسے اللہ معاف کر دے، تم کسی کو گناہ گار سمجھو گے تم گناہ گار ہوگے۔ تو جو فرما رہے ہیں مومنین کرام، قبلہ طالب علمی کے زمانہ ایک فکر اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، پھر موقع ملا تو عرض کروں گا چیزیں آپ کے سامنے۔ جس طرح طالب علم دوست چھٹی ہوئی مولا علی علیہ السلام کے حرم کے پاس مدرسے میں پڑھتے تھے، اپنے وطن واپس آئے، اپنے دوستوں سکول کلاس فینوں سے ملنے گئے، سنا کیا حال ہے جی، ٹھیک ٹھاک، نئی مس ورلڈ کی فوٹو آئی ہے، نامناسب کپڑوں میں دیکھو گے، دل نے کہا دیکھوں، ذہن میں آیا انہی آنکھوں سے روضہ علی دیکھتے ہو، غور کیجئے گا، انہی آنکھوں سے آقا امیر المومنین کی مرکز مبارک کا دیدار کرتے ہو، انہی آنکھوں سے تلاوت قرآن کرتے ہو، انہی آنکھوں سے کربلا دیکھ کر آئے ہو، انہی آنکھوں سے غم حسین میں روتے ہو، ان آنکھوں کو پاک ہونا چاہیے، غلط نگاہ نہیں ہونی چاہیے۔ کہا نہیں دیکھوں گا، دوست کہنے لگا تو ہماری سوسائٹی میں بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہوگا، کیا ہوتا ہے ایک تصویر دیکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے فرمایا ہوتا کچھ نہیں، میرا مولا ناراض ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، بھئی ہم کوئی عام بندے تھوڑی ہیں، ہمارے امام ہمارے ہر کام کو دیکھتے ہیں، ہمارے ہر بات پر ان کی نگاہ رہتی ہے۔ دوستوں میں تکرار بڑھی، تو فوٹو نہیں دیکھتا؟ نہیں دیکھتا۔ کہا میں علی مولا کے حرم پر جاتا ہوں، کس منہ سے علی مولا کی زیارت کو جاؤں گا؟ نہیں گناہ کروں گا، نامحرم کی طرف نہیں دیکھوں گا، غلط کام نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا آج سے تیری ہماری دوستی ختم۔ صاحب ظاہر ہے بچپن کا تعلق تھا، دوستی ختم ہو گئی، دل دکھی ہوا، روتے ہوئے آئے بستر پر سو گئے، خواب میں مولا علی کی زیارت ہوئی۔ بھائی غور کیجئے گا مومنین، ہم یہاں سے ویزا لگوا کر پیسہ خرچ کر نجف جائیں آقا علی مولا کی قبر مطہر کو دیکھنے، اور بات ہے خود امیر المومنین چل کر کسی کو زیارت کرائیں، اور بات ہے۔
کیا بات ہے سید محمد تقی، کیوں پریشان ہو؟ آقا اسی طرح آج مجھے گناہ کی دعوت ملی۔ مولا فرماتے ہم دیکھ رہے تھے، واہ جی واہ، ہم دیکھ رہے تھے کہ آیا تو نفس کا غلام بنتا ہے یا علی کا غلام بنتا ہے۔ شاباش ہے تیرے، تو نے اپنے نفس کی خواہشات کو ٹھکرا دیا۔ یہی تو فرق ہے انسان اور جانور کے اندر۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے جانور کو خواہش دی ہے، بھوک لگے گی نہیں دیکھے گا یہ چارہ میرے مالک کا ہے یا اس کے دشمن کا ہے، اس نے کھانا ہے، حلال حرام کو نہیں دیکھنا۔ مولا فرماتے ہیں حضرت انسان کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، ہر کام کرنے سے پہلے اسے سوچنا چاہیے جو کر رہا ہوں اللہ راضی ہے، مولا راضی ہے تو کرنا چاہیے، نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ سید محمد متقی تیرے امتحان تھا، ہم 14 معصومین دیکھ رہے تھے، تو نے ہمیں سرخ رو کر دیا، ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا، تو نے اپنی نگاہ کو گناہ سے آلودہ نہیں کیا۔ جا، ہم آل محمد سے بڑا کوئی قدردان کوئی نہیں، تو نے ایک نظر نامحرم عورت کی طرف نہیں دیکھا، اس کا پہلا انعام یہ ہے لوگ ترستے ہیں علی کی زیارت کے لیے، میں علی خود تجھے اپنا دیدار کرانے آیا ہوں۔ اور دوسرا تیری اس ایک نظر پاک کرنے کا صلہ یہ ہے تیرا جب دل چاہے گا امام زمانہ کی زیارت کے لیے تو ارادہ کرے گا، تیرا امام وقت تیرے سامنے ہوگا۔ بس مومنین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قلب کو برائیوں سے بچائیں، اپنی زبان کو گناہوں سے بچائیں، اپنے ذہن کو برائیوں سے پاک رکھیں، پھر دیکھیں آل محمد ہمیں اپنے کتنا قریب کرتے ہیں، امام وقت ہمیں کتنا قریب کرتے ہیں۔ ہماری اس ہدایت ہمیں گناہوں سے بچانے، ہماری نجات کے لیے پاک بی بی کی اولاد نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ عزادارو، وطن پر بیٹھ کر رو رہے ہو، ان دنوں میں زہرا کی شریف بیٹیاں کربلا کے جنگلوں میں آئی ہوئی ہیں۔ 2 محرم کو پہنچے کربلا، مولا حسین آپ زمین خریدتے ہیں نا مکان بنانے کے لیے، آپ زمین خریدتے ہیں آباد کاری کے لیے، میرے آقا حسین نے زمین خریدی اپنے بیٹے دفنانے کے لیے۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ وہ راحتیں ہیں جو کسی پڑھنے والے کے محتاج نہیں ہیں۔ ان دنوں میں ہر بندے کا دل کربلا کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، لفظ حسین آتا ہے انسان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جب پہنچی نا مولا کی سواری کربلا، امام کا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، روایت کے الفاظ ہیں 3 گھوڑے بدلے لیکن سواری آگے نہ بڑھی۔ امام نے فرمایا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں۔ ایک شخص سے پوچھا اسے کیا کہتے ہیں؟ جب اس نے کہا نا کرب و بلا، اس وقت امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس جی مولا، اکبر جی بیٹا، جی مولا، جی بابا، یہاں سامان اتارو، یہاں ہم شہید ہوں گے، یہاں ہمارے جو ہے وہ روزے بنیں گے، یہاں میری پاک مخدرات عصمت طہارت کو بے جرم و خطا قید کر کے کوفہ شام پھرایا جائے گا۔ عزادارو، میرا دل چاہتا ہے کربلا آ کر مولا حسین نے جو اپنی مجلس پڑھی ہے نا، اسی کے 2 جملے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، 60,000 درہم میں 6.5 کلومیٹر کا علاقہ خرید کر واپس کر دیا۔ دیکھنا مولا حسین کتنی محبت کرتے ہیں، آل محمد ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بنی اسد کے لوگوں، یہ زمین کا مالک میں ہوں، پیسے دے دیے ہیں، خرید کر تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ میرے شہادت کے بعد میرے زائر دور دراز سے میری زیارت کے لیے آئیں گے، انہیں میری قبر کا نشان بتانا، وہ پیاسے ہوں گے انہیں پانی پلانا، وہ بھوکے ہوں گے انہیں کھانا کھلانا، 3 دن تک انہیں مہمان رکھنا، ان کی خدمت کرنا۔ ہم پیاسے چلے جائیں، میرا زوار کو پیاسا نہ جائے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ کھڑا ہے قافلہ آل محمد کا، ایک اندھیری چلی، بی بی فضہ آئی، مولا آپ کی بہن آپ کو یاد فرما رہی ہیں۔ مولا حسین آئے، جی زینب عالیہ بھیا جب سے یہاں پہنچی ہو نا میرا دل گھبرا رہا ہے، یہاں سے واپس چلو۔ مولا فرماتے ہیں زینب جگر کو سنبھال، ابھی تو نے یہاں بہت کچھ دیکھنا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے۔ اب مولا نے وصیتیں کی بنی اسد کے لوگوں سے، بنی اسد کے لوگوں 8 سے 8 دن کے بعد یہاں آؤ گے نا، یہاں میں زندہ نہیں کھڑا ہوں گا، میری لاش 9 ٹکڑوں میں پڑی ہوگی۔
یہ جو میرے اکبر کو دیکھ رہے ہو اس کے جگر میں برچی کا پھل ہوگا. یہ جو میرا بھائی علمدار میرے بابا کی شبیہ کھڑا ہوا ہے, یہ اس کے بازو قلم ہو چکے ہوں گے, اس کے سر میں گرز لگ چکا ہوگا. یہ جو میرے خیموں سے معصوم بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی ہے, یہ بچہ بھی شہید ہو چکا ہوگا. یہاں چاروں طرف لاشیں لاشیں ہوں گے ہم غریبوں کے. تم ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا, میں نانا سے تمہاری بخشش کی شفاعت کروں گا. دل مطمئن نہیں ہوا آزادارو. کہا بنی اسد کے لوگوں ذرا اپنی عورتوں کو بلاؤ. بنی اسد کی عورتیں آئیں, فرمایا آؤ بیبیو, میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں, سیدۃ نساء العالمین کا لخت جگر ہوں. تمہارے مرد یزیدی فوج کے ڈر سے ہمارے لاشیں دفن نہ کرے نا, یہاں سے گزر کر دریائے فرات پانی لینے جاتی ہو, ہم غریبوں کے لاشیں دفن کر دینا. میں زہرا کا لال اجرکم علی اللہ, اللہ آپ کا برسہ قبول فرمائے. تمہارے حق میں دعائے خیر کروں گا. آزادارو یہاں بھی مطمئن نہ ہوئے, بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا. بچوں تمہارے ماں باپ یزید کے فوج کے ڈر کی وجہ سے اگر ہمیں دفن نہ کرے نا, یہ جملے جگر کاٹتے ہیں, پھٹتا ہے جگر. مولا حسین کے جملے پڑھ کر مولا فرماتے ہیں بچوں جب آنا نا کربلا کے میدان میں, تمہارا کام ہے مٹی سے کھیلنا. اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں کربلا کی ریت لے کر ہمارے لاشوں پر ڈال دینا, تمہارا کھیل ہو جائے گا. ہم غریبوں کے لاشیں اجرکم علی اللہ, اللہ آپ کا برسہ قبول فرمائے. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. آخری جملہ اور التماس سے دعا. کربلا کی خاک کو اٹھایا, سونگ کر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے اصحاب کو رشتہ داروں کو بٹھا کر اپنی مجلس پہلی کربلا میں پڑھی. مولا فرماتے ہیں جب میرا بچپن تھا میں رو رہا تھا, میرے نانا وہی چھوڑ کر آئے اور کہا مجھ سے حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا. حضرت جبریل آئے, آ کر کہا یا نبی اللہ آج حسین کا بچپن میں رونا برداشت نہیں, یہی حسین جب لاشیں اٹھا رہا ہوگا کربلا میں اس وقت کیسے برداشت ہوگا. جبریل نے اللہ کے حکم سے مجھے خاک کربلا لا کر دی تھی, وہ میرے نانا نے میری نانی حضرت ام سلمہ کو دی تھی, اور مولا حسین نے مدینے سے آتے وقت وہی اسی خاک کے ساتھ اور کھار ملا کر دی تھی, اور کہا تھا نانی اماں تمہیں کربلا کا منظر دکھا دوں. مولا نے آنے امامت میں دکھایا تھا, یہاں میرا اکبر شہید ہوگا, یہاں میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے, یہاں میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوں گے, یہاں میرا 6 مہینے کا علی اصغر مارا جائے گا. نانی اماں یہ جو نیچی نشیب والی جگہ ہے یہاں تیرا حسین 13 ضربوں سے ذبح ہوگا. وہ جو اونچی جگہ ہے ٹلہ زینبیہ, میری زینب 70 قدم کے فاصلے سے مجھے ذبح ہوتے دیکھے گی. یہ منظر دیکھا ام المومنین بے ہوش ہو گئی. میں کہوں گا اے ام المومنین خالی منظر دیکھنا مشکل ہے, یا 70 قدم کے فاصلے سے حسین کو ذبح ہوتا دیکھنا مشکل ہے. یہی وجہ ہے جب بی بی زینب نے کربلا میں حسین کو ذبح ہوتے دیکھا, لشکر سے خطاب کیا اللہ کسی شریف زادی کو بھائی کے قاتلوں سے بات نہ کرائے. اتنی اجڑ گئی تھی زینب کبریٰ, بھائی کے قاتلوں سے بولنا پڑا. جب کوئی جواب نہیں آیا نا, غریب پردیسی سید زادی نے رخ کیا مدینہ کی طرف, ایک جملہ کہا واہ جدہ واہ محمدہ, نانا کربلا میں آ کر دیکھ تیرے بچے شہید ہو گئے ہیں, تیری بیٹیوں کو قید کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. اللہ لعنت اللہ